جنوبی بحیرہ چین میں کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے۔ دنیا کی یہ مصروف ترین آبی گزرگاہ اب ایک نئے فوجی دور میں داخل ہو رہی ہے، اور یہاں ایک ایسی تبدیلی آئی ہے جو خطے میں طاقت کے پرانے اصولوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ اور اس ساری تبدیلی کے مرکز میں ہے فلپائن کا ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم، ایک نئے اور انتہائی طاقتور میزائل سسٹم کی تعیناتی۔ یہ صرف کوئی عام ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو پورے خطے کے فوجی توازن کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس ایک فیصلے کے پیچھے کی تاریخ اور حکمت عملی کیا ہے، اور سب سے اہم بات، اس کا پوری دنیا کے لیے کیا مطلب ہے؟ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر جنوبی بحیرہ چین اتنا اہم کیوں ہے۔ یہ صرف پانی کا ایک بہت بڑا حصہ تو نہیں ہے نا؟ دراصل یہ عالمی معیشت اور سیاست کا ایک بہت اہم مرکز ہے۔ ذرا سوچیں، پوری دنیا کی جو سمندری تجارت ہے نا، اس کا تقریباً 1/3 حصہ یہیں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مچھلی کے وسیع ذخائر ہیں، اور اندازہ ہے کہ سمندر کی تہہ کے نیچے تیل اور گیس کے بھی بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے اس پر کنٹرول کا۔ یہاں کئی ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف چین ہے جو اپنی متنازع 9 ڈیش لائن کی بنیاد پر تقریباً پورے سمندر پر اپنا حق جتاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے پڑوسی ہیں فلپائن، ویتنام، ملیشیا، جو چین کے اس دعوے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ جو کشیدگی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ کئی دہائیوں سے چینی اور فلپائنی جہازوں کے بیچ چھوٹے موٹے تصادم ہوتے رہے ہیں۔ پھر 2016 میں ایک بڑا موڑ آیا جب ایک بین الاقوامی عدالت نے چین کے دعووں کو قانونی طور پر مسترد کر دیا، لیکن بیجنگ نے وہ فیصلہ ماننے سے ہی انکار کر دیا، اور اب فلپائن نے ایک نئے دفاعی نظام کی تعیناتی کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ اور یہ فلپین کی دفاعی پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ کئی دہائیوں تک ان کی فوج کی توجہ ملک کے اندرونی خطرات پر رہی، لیکن اب سمندر سے اٹھنے والے اس طوفان نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی توجہ بیرونی دفاع پر مرکوز کریں۔ اس نئی حکمت عملی کا سب سے اہم ہتھیار ہے براموس میزائل سسٹم۔ اور سنیں، یہ کوئی معمولی میزائل نہیں ہے، یہ ایک سپر سونک کروز میزائل ہے، یعنی یہ آواز کی رفتار سے تقریباً 3 گنا زیادہ تیزی سے سفر کرتا ہے۔ اس کی یہی تیز رفتاری اور زبردست درستگی اسے اتنا خطرناک بناتی ہے کہ یہ ساحل پر رہتے ہوئے بھی سمندر میں موجود کسی بھی جنگی جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ میزائل ایک خاص فوجی حکمت عملی کا حصہ ہے جسے کہتے ہیں کوسٹل ڈینائل۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ اپنے ساحل کو ایک قلعہ بنانے جیسا ہے۔ کوئی بھی بحری جہاز جو قریب آنے کی کوشش کرے گا اسے ان میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے یہ پورا علاقہ دشمن کے لیے ایک خطرناک نو گو زون یعنی ممنوعہ علاقہ بن جاتا ہے۔ تو اس سب کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل مقصد ہے ڈیٹرنس، یعنی روک تھام۔ خیال یہ ہے کہ اپنے مخالف کو یہ دکھایا جائے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کی قیمت بہت بہت زیادہ ہوگی۔ اس طرح تنازع کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے، بغیر ایک گولی چلائے۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا قدم اٹھایا جائے گا تو رد عمل تو آئے گا ہی، اور پورے خطے میں، خاص طور پر بیجنگ میں اس پر کافی ہلچل مچی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ طاقت کے اس نئے کھیل پر دوسرے بڑے کھلاڑی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں ہمیں 2 بالکل الگ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف ہے منیلا کا موقف۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک خالصتاً دفاعی قدم ہے جو ان کی قومی خود مختاری اور معاشی وسائل جیسے مچھلی کے شکار کے علاقوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف بیجنگ اسے کشیدگی بڑھانے والا قدم سمجھتا ہے جو پورے خطے میں ہتھیاروں کی ایک خطرناک دوڑ شروع کر سکتا ہے۔ تو بیجنگ کا سب سے بڑا ڈر یہی ہے، جیسا کہ ان کے بیانات سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس سے ایک مثال قائم ہوگی اور خطے کے دوسرے ممالک بھی اسی طرح کے ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فلپائن یہ سب اکیلے نہیں کر رہا، یہ ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ وہ اپنے پرانے اتحادیوں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ اپنے سیکیورٹی تعلقات کو اور بھی مضبوط کر رہا ہے۔ مشترکہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، سمندر میں مل کر گشت کیا جا رہا ہے، اور اس سب کا مقصد صرف ایک پیغام دینا ہے کہ فلپائن پر کسی بھی حملے کا جواب مل کر دیا جائے گا۔
تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انڈو پیسیفک کی اسٹریٹجک حقیقت اب پہلے جیسی نہیں رہی، توازن بدل رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ معاملہ صرف ان چند ممالک کا نہیں ہے، اس میں ایک بہت اہم بین الاقوامی اصول بھی شامل ہے جسے کہتے ہیں فریڈم آف نیویگیشن، یعنی نیویگیشن کی آزادی۔ امریکہ جیسی عالمی طاقتیں اس معاملے میں اس لیے شامل ہیں کیونکہ وہ یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ یہ اہم سمندری راستے سب کے لیے کھلے رہیں۔ پوری عالمی معیشت کا انحصار اسی پر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک نقشہ بدل چکا ہے۔ نیت چاہے کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا اور بہت طاقتور ہتھیار میدان میں آ گیا ہے۔ اور یہیں آ کر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ نئے ہتھیار، یہ مضبوط ہوتے اتحاد، کیا یہ امن قائم رکھنے کی قیمت ہے یا پھر کسی بڑے تصادم کی تیاری؟ اس سوال کا جواب ہی اس خطے کا اور شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔